اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب حجاز میں آباد ہو گئے، جہاں مدین کی آل اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ بنتا گیا۔ یہ لوگ جب بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری علاقوں کو مدین پکارنے لگے، جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن پاک میں اصحاب ایکا کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ایکا کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور سے اس بستی کو دیکھتا تو گویا یوں معلوم ہوتا جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ نے ان کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ بہرحال مقبول روایات میں یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ تھا جو باپ کی نسبت کی وجہ سے مدین کہلایا اور زمینی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ عرب کی مشہور شاہراہ جو کہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، قرآن میں اس کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے تھے۔ اہل مدین بے حد خوشحال اور امیر لوگ تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے۔ اور تو اور لوگ اس بستی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بھی مدین تشریف لاتے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی شاہراہ پر تھے، اس لیے ہر طرف سے آنے والے تاجر ان کی بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اہل مدین یا اصحاب ایکا نے بھی قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بلکہ یہ لوگ تو اس لیے بھی مشہور ہوئے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے درخت کی پوجا شروع کی تھی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نئی عبادت شروع کی جس میں ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفنایا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ یعنی کنواری لڑکی کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتے، اس لیے بھی انہوں نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز کے لیے استعمال کرتے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ ان عورتوں سے متاثر ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر تو وہ چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین ہی سے تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: حضرت شعیب بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے اور نبوت ملتے ہی آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی تھی۔ حضرت شعیب کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا تھا۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سنتے، لیکن اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے علاوہ کوئی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگر ہی کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خدا کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ چنانچہ جب کسی بھی طرح سے قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح ڈرایا: اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اس طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں۔
پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا، اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا اور کون سچا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب لا کر ہمیں ہلاک کر دو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے اس قوم پر قاہرانہ عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر، سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین نہیں ملتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جلستے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی اور اسی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بادل کے اس سائے کے نیچے آئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شعون کے مغرب میں شبام نامی علاقے میں تشریف لے گئے، وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی شبام میں ہے۔ عزیزان گرامی، درختوں کی پوجا اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے اہل مدین کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ناپ تول میں کمی جیسے گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہر طرف چور بازاری گرم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان برائیوں سے پاک کر دے۔ اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی سخت ہم میں نہیں۔ ہمارے رزق میں، مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔